بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو سمجھتا ہے، زوال امت مسلمہ کا بے زری سے نہیں۔ معزز سامعین حضرات، 7 ستمبر 2020 کو پشاور میں 2 ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ ایک ریلی کا اہتمام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، دوسری ریلی کا اہتمام مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا۔ اب جب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوستوں نے ریلی کا اعلان کیا تو گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سربراہ امیر المجاہدین قبلہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور علامہ شفیق امینی صاحب کو گرفتار کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ ریلی جو ہے وہ نہ نکلی، اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریلی کا اہتمام کیا تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ ان دونوں ریلیوں کا مقصد ایک ہی تھا، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت، حضور کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے اور حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن ایک ریلی کے قائدین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، دوسری ریلی کی جو منتظمین ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ یہ اس ریلی کے مناظر آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھیں کہ کتنی بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ دوہرا رویہ اہل سنت کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر گرفتار ہی کرنا تھا تو ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی، اگر انہیں گرفتار نہیں کیا گیا تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کیوں کی گئی ہے؟ دوسرا، جب گستاخ صحابہ کو گرفتار کرنے کی باری آتی ہے تو انداز چینج ہو جاتا ہے، اور جب اہل سنت و جماعت کے کسی قائد یا رہنما کو گرفتار کیا جاتا ہے تو انداز چینج ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی سکرین کے اوپر گستاخ صحابہ کو گرفتار کرنے کا منظر دکھایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ جب اہل سنت کے علماء کو، قائدین کو، رہنماؤں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو انداز یکساں چینج ہو جاتا ہے۔ آخر یہ دوہرا معیار کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ کیا اہل سنت اس ملک کے شہری نہیں؟ اہل سنت اس ملک کے شہری نہیں؟ اہل سنت جب بھی احتجاج کریں گے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے بارے میں احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن آخر اہل سنت کو دبایا کیوں جا رہا ہے اور دوسرے فرقوں کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف ایک ہی بات مجھے تو سمجھ میں آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کے اوپر ہم منا لیں گے، لیکن اہل سنت کسی بات کے اوپر مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، ان کے دل میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیزل کے اوپر مان جاتے ہیں۔ ان کے بڑوں نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کو بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اہل سنت نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس ملک کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کتنی ماؤں بہنوں کی عزت کو پامال کیا گیا۔ کیا اس لیے پامال کیا گیا تھا؟ اہل سنت کی آواز کو ہر جگہ کے اوپر دبایا جائے گا، ان کی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت ہی اس ملک کے وفادار ہیں۔ اہل سنت کے علاوہ کوئی بھی دوسرا فرقہ اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ لہذا میری درخواست ہے کہ اہل سنت کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہ کیا جائے، اہل سنت کے ساتھ یہ دوہرا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔